ایک جوان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آج کا خطیب مجلس پڑھتا ہے، 4 باتیں کرتا ہے، تو معصومین بھی اسی طرح کرتے تھے کہ مولا علی نے 4 خطبے دے دیے، امام زین العابدین نے 4 دعائیں پڑھ دیں، چھٹے امام نے 4 درس دے دیے، اور 7ویں امام تو زندان میں رہے، 8ویں امام حکومت اور ولی عہدی میں رہے۔ تو یہ سوچ ایک جوان کی بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف 4 درس اور 4 حدیثیں سنانے سے شیعہ بن جاتے تو ہم بھی بنا لیتے۔ معصومین نے ایک پورا نیٹ ورک بچھایا، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ السلام، کہ اس قدر انہوں نے اپنا نیٹ ورک مضبوط بنایا تھا کہ کل میں نے جناب معلّہ بن خنیس کا بتایا کہ ان کی شہادت کے بعد کبھی بھی اہل بیت کی ایک کیٹیگری والا وکیل پکڑا نہیں گیا۔ یعنی یہ بھی ایک ریڈ سگنل تھا وکلاء کے لیے کہ آپ علل اعلان اہل بیت کے فضائل نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے ریڈار کے اندر آ جاؤ۔ کہ اس کے بعد کوئی بھی وکیل اہل بیت کا جو ایک کیٹیگری کا وکیل تھا، کیونکہ اہل بیت نے اپنے وکلاء کے اندر بھی 3 کیٹیگریاں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک وکلاء جو رئیس الوکلاء ہوتا تھا، دوسرا وہ وکیل جو اس وکیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا، تیسرا وہ وکیل جو چھوٹے چھوٹے محلوں میں لوگوں سے وجوہات جمع کرتا تھا، معصومین کی احادیث پہنچاتا تھا۔ کہ شہر ابن عاشور کی کتاب آپ پڑھیں، یہ رجال کشی مختلف کتابیں ہیں، اس میں لکھا چھٹے امام کے گھر سے بھی گزرتا تھا تو اسے بھی وقت کے حاکم پکڑ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر بھی لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ معصومین علیہ السلام کے گھر سے بھی گزریں۔ تو یہ نیٹ ورک کس طرح چلاتے تھے؟ فرماتے ایک ہی موقع آتا تھا اپنے شیعوں سے ملنے کا، اور وہ تھا حج کا مقام، کیونکہ حج پہ کسی مسلمان کو پابندی نہیں، اور حج پہ جا کے اگر کوئی معصوم کہتے تھے فرزند رسول سے مل رہے ہیں، تو یہ جو ان کی انٹیلیجنس اس زمانے میں ہوتی تھی وہ یہ نہیں بھانپ پاتی تھی کہ کون سا وکیل ہے کون سا وکیل نہیں ہے، اور سارے معاملات اور سوال و جواب جو معصومین جاتے تھے وہ حج پہ ان کو دیتے تھے۔ یعنی حج کی نیت کر کے ایک عبادی عمل بھی تھا، اور یہ کہ ہم اپنے شیعوں کی ملاقات کے لیے بھی جائیں۔ کہ جب 11ویں امام کا زمانہ آتا ہے، حاکم اس چیز کو سمجھ گیا کہ یہ اپنے شیعوں سے اگر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو حج کے بہانے شیعوں سے مل لیتے ہیں، کہ آپ کے 11ویں امام پر حج پہ جانے کی بھی کیا ہے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ہم حج پہ نہ جائیں۔ کہ امام رضا کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ امام رضا کا جو آفس کا جو ہیڈ تھا وہ ہشام تھا۔ ہشام جو اہل بیت کے سائیڈ بھی تھا، ادھر بھی تھا۔ اس کی کام یہ تھا کہ جو رپورٹ امام رضا سے کون ملنے آ رہا ہے، اور اتنی کوشش کرتا تھا کہ مولا کے شیعہ مولا سے نہ ملے۔ یعنی امام رضا کو اتنا انہوں نے انڈر سسٹم رکھا ہوا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مولا اپنے شیعہ سے مل لیں۔ اغیار کو ملنے دیتا تھا، امام کے شیعوں کو امام سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ اور یہاں تک امام نے خلیفے کو کس طرح رسوا کیا۔ عید کی نماز ہے تو اس نے کہا کہ میں ذرا بزی ہوں، امام رضا کو بھیج دیتا ہوں، ولی عہد کا اعلان بھی کر دیا ہے، یہ جا کے عید کی نماز پڑھا لیں۔ اب جس طرح ایک بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے، جس طرح الحمدللہ ہمارے خطیبوں کا آج کل پروٹوکول ہے، تو انہوں نے وہی پروٹوکول لا کے کھڑا کر دیا کہ بھائی جس طرح مامون جاتا ہے اسی طرح ہم امام رضا کو لے کر جائیں گے۔ کتنے گھوڑے لا کے کھڑے کر دیے، وہ سارے سپاہی لا کے رضا کے لیے بہترین گھوڑا بہترین سواری لا کے کھڑی کر دی، کہ جس طرح ایک بادشاہ نماز عید پڑھانے جاتا ہے، مولا رضا بھی اسی طرح نماز عید پڑھانے جائیں گے۔ لیکن سپاہی کہتے ہیں کافی دیر کے بعد جب امام رضا گھر سے نکلے، اس کی منظر کشی مولا کے فلم میں بھی کی گئی ہے، مولا رضا جیسے گھر سے نکلے مولا کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ولی عہد ہیں، گھوڑے پہ بیٹھیے۔ امام نے کہا نہیں، اللہ کی دربار میں ایسے جایا جاتا ہے جیسے فقیر خیرات مانگنے جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، فرماتے جیسے غریبوں نے دیکھا تو وہ فاصلہ مٹ گیا۔ آج غریب اور امیر کا ایک فاصلہ ہے کہ وہ گاڑی پر ہے، میں روڈ پر ہوں، وہ بڑی گاڑی پر ہے، میں پیدل چل رہا ہوں۔ تو امام نے اس فاصلے کو مٹا دیا کہ میں بھی تمہاری طرح پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، آؤ سب چلتے ہیں اللہ کی دربار میں۔ کہتے ہیں غریبوں نے ایسا ہجوم لایا تو وہ جتنا پروٹوکول تھا وہ سارا پروٹوکول ختم ہو گیا، اور امام پہلی مرتبہ ایک ولی عہد جو حاکم کا ولی عہد ہے، بہت بڑا مقام امام رضا کا سیاسی اعتبار سے، وہ لوگوں کے بیچ میں آ گیا اور ایک ہجوم لوگوں کا گیا۔ یہاں
شام دوڑا گیا مامون کے پاس، مامون اگر آج نماز پڑھا لی تو تمہارا تختہ کیوں ہے وہ الٹ جائے گا۔ پھر مامون نے امام رضا کو بیچ راستے سے واپس پلٹایا کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے، مجمع بہت آ گیا ہے، لہٰذا نماز کون پڑھائے گا؟ میں پڑھاؤں گا۔ یعنی واضح فرق بتایا کہ اللہ کے خلیفے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے اور شیطان کے خلیفے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔